اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ اور اسی طرح کتنے ہیں ہر بستی میں گناہگاروں کے سردار کہ ہیرے کیا کریں وہاں، اور وہ ہیرے کرتے ہیں سو اپنی ہی جان پر اور نہیں سوچتے، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی آیت تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہ مانیں گے جب تک کہ نہ وہاں نہ دیا جائے جیسا کچھ دیا گیا اللہ کے رسولوں کو۔ اللہ خوب جانتا ہے اس موقع کو جہاں بھیجے، اپنے پیغام ان قریب پہنچے گی گناہگاروں کو ذلت اللہ کے یہاں اور عذاب سخت، اس وجہ سے کہ وہ مکر کرتے تھے۔ سورہ انعام کی 2 آیات 124 اور 125 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے، اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر زمانے میں، ہر بستی میں، ہر قریہ میں کچھ بدمعاش قسم کے لوگ ہر زمانے میں موجود رہے، اور وہ سردار قسم کے لوگ، رئیس قسم کے لوگ ہوتے تھے، اور ابھی بھی ہے جو دوسروں کو راہ حق سے روکتے ہیں، روکتے تھے اور روکتے ہیں۔ ہر زمانے میں ایسے لوگوں کو رکھا گیا، ہر بستی میں، ہر قریہ میں رئیس قسم کے لوگ، مالدار قسم کے لوگ جو چھوٹے لوگوں کو، غریب لوگوں کو راہ حق سے روکنے والے رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ کفار مکہ نے مکے کے قرب و جوار میں کچھ لوگوں کو متعین کر رکھا تھا کہ اگر کہیں سے کوئی نیا آدمی آئے تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکایا جائے اور ان کو ورغلایا جائے کہ یہ دیکھو نیا آدمی اور نیا دین اور نئی شریعت اور نئی کتاب اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تم اس کے فریب میں، اس کے دھوکے میں مت آنا، وہ جادوگر ہے، ساحر ہے، نعوذ باللہ، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو ایسے لوگوں کو متعین کر رکھا تھا مکے کے قرب و جوار میں کہ لوگ آتے رہے، ان کے اوپر نگاہ رکھی جائے، اس کے اوپر غور کیا جائے کون نیا آدمی آیا۔ اگر کوئی نیا آدمی آیا تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکایا جائے، ان کو ورغلایا جائے۔ ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کی خدمت میں گئے، ہارون علیہ السلام بھی ساتھ تھے، تو فرعون نے کہا کہ تم اگر نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ہاتھ میں لاٹھی تھی، اس لاٹھی کو زمین پر موسیٰ علیہ السلام نے جب ڈالا تو وہ لاٹھی سانپ بن گئی، اور اژدہا دوڑتا ہوا اژدہا بن گیا جو فرعون کی طرف لپکا۔ تو فرعون ڈر گیا، خوف کے مارے کانپنے لگا، اور وہ تخت کے نیچے جس پر بیٹھا تھا، تخت سلطنت پر، وہ اس کے پیچھے چھپ گیا اور کہا اے موسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑو، اس کو پکڑو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو ہاتھ لگایا پھر وہ لاٹھی اپنی اصلی حالت پر آ گئی۔ تو فرعون اپنے قوم کے سرداروں سے کہنے لگا کہ دیکھو یہ موسیٰ علیہ السلام کا جادو ہے جو تم کو مرعوب کر کے، ڈرا کر کے حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزام لگا دیا، حالانکہ ماننا چاہیے تھا، اپنی قوم کو رغبت دلانی چاہیے تھی، اپنے قوم کو سمجھانا چاہیے تھا کہ ایمان لے آؤ، لیکن اس کے بجائے اپنی خفت کو، اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے کیا کہنے لگا فرعون اپنے لوگوں سے، درباریوں سے، عمراء سے، وزراء سے، دیکھو یہ موسیٰ علیہ السلام کا جادو ہے اور اس کے ذریعے سے تخت سلطنت پر قبضہ کرنا یہ چاہتے ہیں۔ تو ہر زمانے میں ایسے لوگوں کی کثرت رہی ہے جو حق کی، جو راہ حق سے روکنے کے لیے چھوٹوں کو، غریبوں کو، نیچے طبقے کے لوگوں کو ڈرا کر کے، دھمکا کر کے، مرعوب کر کے ان کو راہ حق سے روکنے کے لیے کوشاں رہے ہیں۔ تو پہلی آیت کریمہ کا یہ خلاصہ ہے۔ دوسری آیت کریمہ جو پڑھی گئی 125 نمبر کی، اس کے بارے میں مفسرین نے 2 واقعات لکھے ہیں۔
ایک واقعہ تو یہ لکھا ہے کہ ولید بن مغیرہ جو مکے کا بہت بڑا عقل مند اور سمجھدار آدمی تھا اور اپنی قوم کا بڑا ہوشیار آدمی تھا، عمر دراز آدمی تھا، وہ کہنے لگا کہ اگر نبوت ملنی تھی تو مجھ کو ملنی تھی، نبوت اگر ملنی تھی مجھ کو ملنی تھی، کیونکہ میں مالدار ہوں، بہت بڑا مالدار تھا، اس کے باغات مکے سے باہر بھی تھے، طائف وغیرہ کے علاقے میں۔ تو یہ کہنے لگا کہ نبوت اگر ملنی تھی مجھ کو ملنی تھی، کیونکہ میں بڑا ہوں عمر میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور عقل مند بھی ہوں اور پیسے والا بھی ہوں، مکے کا سردار بھی ہوں، تو مجھ کو یہ جو نبوت اور رسالت سے سرفراز کرنا تھا، اس کو کیوں سرفراز کیا گیا؟ تو ایک تو یہ واقعہ نقل کیا گیا۔ دوسرا واقعہ ابو جہل ملعون کا نقل کیا گیا ہے۔ ابو جہل ملعون ایک مرتبہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہمیشہ ہمارا چپقرچ رہا، ہمیشہ ہماری ان کی رقابت رہی، ہمیشہ ہر چیز میں ہم نے ان کا مقابلہ کیا، خانہ کعبہ کی خدمت کی باری آئی تو اس میں بھی ہم نے مقابلہ کیا، جو بھی مسئلہ آیا تو ہم نے ان کا مقابلہ کیا، اس کے خاندان سے میرے خاندان سے ہمیشہ کیا جو رقابت رہی، ہمیشہ مقابلہ رہا۔ لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، اب اس کے بارے میں مقابلہ کیا کروں؟ کبھی بھی میں اس کی بات کو نہیں مانوں گا، یہاں تک کہ آسمان سے کوئی فرشتہ آ کر اس کی نبوت اور رسالت کی بھی اگر تائید کر دے، جب بھی میں اس کی بات نہیں مانوں گا۔ اتنا بڑا ضدی آدمی تھا یہ ابو جہل ملعون۔ ابو جہل کا نام ابو جہل نہیں تھا، عمرو بن ہشام ان کا نام تھا، لیکن اتنی بڑی جہالت ان کی تھی، ایسا جاہل بیوقوف آدمی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو جہل کا لقب دیا اور اسی لقب سے یہ مشہور ہو گیا۔ اتنا بڑا جاہل آدمی تھا۔ اس کی ضد اور حد درمی کا ایک واقعہ مجھ کو اس وقت یاد آ گیا کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں نے ان کو قتل کیا تھا، اور قتل بھی کسی بڑے آدمی نے نہیں، بڑا آدمی بولے تو یہ عمر مقام اور مرتبے کے اعتبار سے نہیں، تمام کے تمام صحابات بڑے ہی تھے مقام کے اعتبار سے، جو چھوٹے بچوں نے ان کو قتل کیا تھا۔ یہ میدان بدر میں یہ ادھر ادھر گھوم رہا تھا، دو چھوٹے بچے آئے اور ان کے جو گھوڑے پر دونوں بچوں نے وار کیا، یہاں تک کہ ابو جہل گر گیا نیچے۔ گرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بالکل چھوٹے قد کے آدمی تھے، اور مکے میں جب یہ مسلمان ہوئے تھے تو ابو جہل نے ان کو بہت ستایا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کے ختم ہونے کے بعد فرمایا کہ جا کر کے کوئی ابو جہل کو تلاش کرے، مرا یا نہیں مرا، جا کر کے دیکھے مردوں میں اس کی لاش ہے یا نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گزر رہے تھے، دیکھا ابو جہل ملعون پڑا ہوا ہے زخمی حالت میں، مرا نہیں ہے، زخمی حالت میں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد تو چھوٹا تھا، لیکن اللہ کی نظر میں ان کا مقام بہت بڑا تھا علم کے اعتبار سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی یہ مفتی کا لقب ان کو مل گیا تھا، فتوے دیتے تھے۔ ابو جہل کی چھاتی پر یہ چل گئے جا کر کے، اور چھاتی پر چل کر کے کہنے لگے کمبخت ملعون، دیکھ جس کا وعدہ تجھ سے کیا گیا تھا کہ نہیں مانے گا، یہی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، دیکھ آج ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا یا نہیں پڑ رہا۔ چھاتی پر چل گئے اور اس کی گردن کاٹنے لگے۔ تو ابو جہل دیکھیے، ایسے موقع پر فرعون اتنا بڑا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، فرعون بھی جب مرنے لگا اور ملک الموت اس کو نظر آنے لگے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں رب موسیٰ و ہارون کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ اس وقت وہ بھی خدا کو ماننے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اس کا ایمان مقبول نہیں ہوا، اللہ نے اس کے ایمان کو رد کر دیا۔ لیکن ابو جہل ملعون اتنا بڑا جاہل آدمی تھا، اتنا بڑا سرکش تھا، مرتے وقت بھی کہنے لگا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میری گردن ذرا اونچا کر کے کاٹو، یہ اوپر سے مت کاٹو کہ میری گردن چھوٹی نظر آئے، بلکہ یہاں سے کاٹو تاکہ جب مردوں کی لاشوں میں میری گردن نظر آئے تو سب سے اونچی گردن نظر آئے، اور دیکھنے والا کہے کہ دیکھو یہ ابو جہل سردار کا یہ سر ہے۔ مرتے وقت بھی، حالانکہ اس وقت تو اس کو کہنا چاہیے تھا ارے میں ایمان لاتا ہوں، لیکن مرتے وقت بھی کہہ رہا کہ ذرا اونچا کر کے میری گردن کو کاٹنا تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ ابو جہل سردار کا یہ سر ہے۔
اتنا بڑا جاہل آدمی تھا. تو میں نے کہا یہ دونوں واقعات میں نے بتائے, یا تو ولید ابن مغیرہ یا تو ابو جہل, اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. اصل میں تو جواب دینا تھا, لیکن کچھ باتیں دلچسپ اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالی, اس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کس کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے یہ نبوت اور رسالت گھر کی کمائی نہیں, جائیداد نہیں کہ محنت کر کے کوشش کر کے ہر آدمی یہ چاہے, جیسا کہ کمبخت کمینہ قادیان کا مردود غلام محمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. یہ گھر کی کوئی یہ دولت نہیں, جائیداد نہیں کہ چلو بھائی محنت کر کے کوشش کر کے کوئی انجینئر بن گیا, کوئی ڈاکٹر بن گیا, کوئی ایس پی بن گیا, کوئی ڈی ایس پی بن گیا, کوئی فلاں عہدیدار بن گیا, کوئی گورنر بن گیا, کوئی ملک کا وزیر اعظم بن گیا. یہ جو ہے اپنی کوشش اور محنت کا یہ نتیجہ نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو یہ نعمت دیتے ہیں. اور اللہ کو معلوم ہے کس کو رسول بنانا, کس کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کرنا. یہ کسی کی ذاتی کوشش سے یہ مقام ملنے والا نہیں, ذاتی کوشش سے یہ منصب ملنے والا نہیں. اللہ ہی جس کو چاہے اس کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جس کو نبوت کے لیے منتخب کرتے ہیں اس کے لیے خاص آدمی کو اس کی پرورش کی جاتی ہے. بچپن سے اس کے اخلاق, اس کے عادات, اس کے اطوار, اس کا رہن سہن, ہر چیز سب سے نرالی ہوتی ہے, ہر چیز سب سے الگ ہوتی ہے. اور اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہر چیز پہلے سے اس کی ہر چیز الگ ہوتی ہے. تو جو اس نے ولید بن مغیرہ نے یا ابو جہل نے یہ جو کہا تھا کہ نبوت اور رسالت اگر ملنا تھا تو ہم کو ملنا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا کہ گھر کی لونڈی نہیں, کو گھر کی جائیداد نہیں, گھر کی زمین نہیں, محنت کرو, کوشش کرو اور کماؤ, علم حاصل کرو اور یہ چیز حاصل کر لو, یہ ایسی چیز نہیں ہے. دوبارہ کہ میں نے دونوں آیات کا خلاصہ بیان کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت.